بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اچھا، آج میں بات کروں گا پاکستان کے قرضہ کے بارے میں۔ قرضہ کیسے اترے گا، یہ ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی کا دار و مدار جو ہے اسی پہ ہی ہے۔ کوئی بھی اگر آپ کسی محلے میں دیکھیں نا، ایک بندہ مقروض ہے، اس نے 10 بندوں سے قرضہ لیا ہوا ہے، تو وہ کسی کے سامنے کھڑا ہو کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتا۔ جب تک وہ ان چیزوں سے فری نہیں ہوگا تو وہ سینہ تان کے جس طرح کہتے ہیں نا، اس طرح پھر وہ بات نہیں کر سکتا۔ تو ہماری بھی بیڈ لک یہی ہے کہ ہم لوگ قرضے کے نیچے اتنے دبے ہوئے ہیں کہ ہم کسی کے سامنے کھڑے ہو کے بات نہیں کر سکتے، کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، کسی کے سامنے سینہ تان کے ہم جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ ہم اتنے قرضے لے لے کے ان کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ تو میرا جو پوائنٹ ہے آج وہ یہ ہے کہ پاکستان کا قرضہ کیسے ادا ہوگا۔ یہ کوئی امپاسبل بات نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو سکتا ہے۔ تھوڑا مشکل ہے، تھوڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ انتہائی اہم کام جو ضروری ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے پیچھے پھر اگر بندہ پڑ جائے تو پھر اللہ کرتا ہے کہ یہ کام ہو جائے گا۔ اور انشاءاللہ اگر ہماری یہ تنظیم کامیاب ہوئی، اور اللہ کرے گا کامیاب ہوگی، تو ہم یہ قرضہ انشاءاللہ اتار کے دیکھیں گے۔ تو میرا یہ پوائنٹ ہے کہ یہ قرضہ کیسے اترے گا۔ اس میں ایک چھوٹا جو سلوشن میرے ذہن میں وہ یہ ہے کہ ہماری الحمدللہ 22 کروڑ آبادی ہے، تو اگر ہر بندہ 10 روپے دے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ کتنا پیسہ بن جاتا ہے۔ پھر اب ایک گھر میں اگر 5 افراد ہیں تو جو گھر کا سربراہ ہے، ان کا والد ہے، بڑا بھائی ہے، چاچا ہے، ماما ہے، دادا ہے، جو بھی ہے، وہ 50 روپے بن جائے گا نا 5 بندوں کا۔ تو 50 روپے اگر وہ بندہ ادا کرے، یعنی پر ہیڈ کے حساب سے، تو آپ دیکھ لیں ہم لوگ کہیں بیٹھتے ہیں نا، چھوٹے سے ہوٹل پہ بھی بیٹھتے ہیں تو 40 روپے 45 روپے چائے کا کپ ہے، تو 2-4 دوستوں کو پلا دیتے ہیں تو 200-250 روپے تو ہم ادھر بیٹھے بیٹھے لگا دیتے ہیں۔ تو کیا ہم اپنے ملک کی خاطر، اپنے ملک کی آزادی کی خاطر، تاکہ ہم بھی سینہ تان کے کھڑے ہو کے کسی کو جواب دے سکیں، اس قرضے کے نیچے دبی ہوئی جو مشکلات ہے، اس سے نکلنے کی خاطر ہم اتنا نہیں کر سکتے؟ ہم 10 روپے نہیں دے سکتے؟ میں کہتا ہوں کہ ہر روز نہ دیں، چلو ہفتے کے بعد، 10 دن کے بعد، 15 دن کے بعد، 2 مہینوں کے بعد، مہینے کے بعد، جو بھی جس طرح جس کے سورسز ہیں۔ ابھی ایک میں یہ عام بندے کی بات کروں کہ 10 روپے وہ دے اور 5 بندے ہیں تو 50 روپے وہ دے، لیکن ابھی جن بندوں کی الحمدللہ اچھی انکم ہے تو وہ تو زیادہ بھی دے سکتے ہیں نا، وہ 100 روپے بھی پر ہیڈ کے حساب سے دے سکتے ہیں۔ 5 بندے ہیں تو وہ 500 دے سکتے ہیں۔ 500 روپے کو بہت چیز ہے یار۔ اگر دال ساگ سے بھی کھانا کھائیں نا کسی ہوٹل پہ تو 400-500 روپے تو بندے کا لگ ہی جاتا ہے۔ تو ملک کی خاطر یار ایک دفعہ 500 روپے دینا کون سا مشکل کام ہے؟ تو 10 روپے تو میں اس بندے کے لیے کہہ رہا ہوں جو بالکل لو طبقے کے ہیں۔ تو میرا خیال ہے وہ ملک کی خاطر 10 روپے دینے سے گریز نہیں کریں گے، نہ ہی پیچھے ہٹیں گے۔ پھر جو جن کی تھوڑی انکم اچھی ہے وہ 100 روپے حساب کر لیں۔ پھر جو تھوڑے اس سے بھی بہتر ہیں، جو مڈل فیملی والے کہلاتے ہیں، تو وہ تو میرا خیال ہے 500 روپے بھی پر ہیڈ کے حساب سے دے سکتے ہیں۔ پھر جو تاجر یا جن کی ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ اچھی انکم ہے، اچھی آمدنی ہے، اچھا کاروبار ہے، ٹھیک ٹھاک بزنس ہے، یا جو افسرز ہیں جن کی ماشاءاللہ اچھی تنخواہیں ہیں، تو وہ تو 1000 روپے بھی پر ہیڈ کے حساب سے دے سکتے ہیں۔ تو اس میں اگر ہر بندہ یہ تہیہ کر لے کہ ہم نے اپنے ملک کو قرضوں سے اور دوسرے ممالک سے آزاد کرانا ہے، تو یہ انتہائی اچھا اور بہترین سلوشن ہے۔ ہر بندہ اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہونا۔ یار ہمارا ملک ہمارا گھر ہے، اگر ہم اپنے گھر کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہیں تو اندازہ کرو ہم کس کے ساتھ مخلص ہوں گے۔ اور یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کا اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں کا احسان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، جس میں انبیاء، پیغمبر، ان کی بھی یہ خواہش تھی کہ ہمیں اللہ پاک یہ پیغمبری نہ دیتا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیتا۔ تو یہ کتنا بڑا درجہ ہے۔ ہم تھوڑا سا اپنا احتساب کریں، اپنے آپ کے بارے میں سوچیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کتنے احسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، کان دی ہے، زبان دی ہے ٹیسٹ کے لیے۔ تو کیا ہم صحیح مخلص نہیں ہو سکتے؟ اپنے ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے؟
جو قومیں اپنے ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہیں یا جو بندہ اپنے ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہے تو میں کہتا ہوں یار اس بندے میں تو انسانیت ہی نہیں ہے. تو ہمیں کم از کم تھوڑا سا اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ یار ہمیں اپنے ملک کو اور اپنی مخلوق کو اس قوم کو ہمیں قرضوں سے اور دوسرے ملکوں کے اوپر وہ جو ڈنڈا ہے قرضے والا اس سے آزاد کرانے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ہم باقی کتنے کاموں کے لیے کرتے ہیں یار. سردیاں آ رہی ہیں ہم جرسیاں لے رہے ہیں, جیکٹیں لے رہے ہیں, چادریں لے رہے ہیں, شوز لے رہے ہیں, ساکس لے رہے ہیں. کوئی گھر مہمان آ جاتا ہے اس کی خاطر بھی ہم کرتے ہیں, کرنی بھی چاہیے, بہت اچھی بات ہے. مطلب تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا اپنی زبان میں کہ ناک اونچا کرنے کے لیے تو ہم اپنی بچیوں کو کتنا جہیز تک دے دیتے ہیں, اتار لے لے کے جہیز دے دیتے ہیں, جو کہ اسلام میں بھی منع ہے. وہ کام ہم کر سکتے ہیں. تو کیا یار ہم اپنے ملک کی آزادی کے لیے, اپنے لوگوں کی آزادی کے لیے تو ہم 10 روپے نہیں دے سکتے؟ میں ہر بندے سے یہ کہنا چاہتا ہوں, ہر بندے سے میری یہ ریکویسٹ ہے, امیر سے لے کے غریب تک, چھوٹے سے لے کے بڑے تک, ہر بندے سے, ہر قوم والے سے, ہر مذہب والے سے, مقصد کہ ہر پاکستانی سے میری یہ ریکویسٹ ہے, میری دلی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ تہیہ کریں کہ جو سب سے غریب ہے نا وہ کہے کہ میں نے 10 روپے دینے ہیں. تو 10 روپے تو میرا خیال کوئی مسئلہ نہیں ہے, بندہ دے سکتا ہے, آرام سے افورڈ کر سکتا ہے. جو اس سے تھوڑا اوپر ہیں وہ 100 روپیہ, تھوڑا اس سے اوپر ہے 500 روپیہ, جو ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہیں وہ 1000 روپے بھی کر سکتے ہیں, اور جن کی تو کروڑوں اربوں میں آمدن ہے وہ تو یار لاکھ روپے بھی دے سکتے ہیں. تو ہر بندہ اس میں, وہ جس طرح علامہ اقبال نے کہا ہے نا, افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو ہر فرد جو ہے نا وہ ملت کے مقدر کا ستارہ ہے. مقدر ہم بدل سکتے ہیں, تقدیریں بدل جاتی ہیں, وہ تقدیر بدل جاتی ہے دعاؤں کے اثر سے. تو ہم اگر یہ کوشش کریں, تھوڑی سی قربانی دے دیں یار, ہم اپنے ملک کے لیے قربانی دے رہے ہیں. یہ ہمارا الحمدللہ ایک مسلمان ملک ہے. ہم اس کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, دیکھیں حقوق اللہ اور حقوق العباد دو ایسی چیزیں ہیں جس پہ مسلمان کا عمل کرنا انتہائی ضروری ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں نا کہ حقوق اللہ تو جس کو میں چاہوں بخش دوں گا, لیکن حقوق العباد جو ہے جب تک وہ بندہ نہیں بخشے گا میں اس کے نہیں بخشوں گا. تو آپ یہ سمجھیں یار یہ ہمارا ایک دوسرے پہ حق ہے کہ ہم خود کو اور دوسروں کو ان قرضوں سے ہم نے نجات دلوانا ہے. تو اس میں صرف وہی پوائنٹ ہے کہ ہر بندہ جو غریب ہے وہ 10 روپے پر ہیڈ کے حساب سے, چاہے اس کا بچہ 1 سال کا ہے, 6 مہینے کا ہے, 1 مہینے کا ہے, اس کا بھی پر ہیڈ کے حساب سے. پھر جو تھوڑے بہتر ہیں وہ 100 روپے, اسی طرح 1000 روپیہ, 500 روپیہ, پھر اسی طرح 1000 روپے, لاکھ روپے, مطلب جس طرح بندے کی انکم ہے, جس طرح بندے کا کاروبار ہے اس حساب سے, لیکن دے ہر بندہ. تو میں کہتا ہوں ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے ملک کا قرضہ نہ اترے. اور الحمدللہ جب ہمارا قرضہ اتر جائے گا ہم ہر لحاظ سے آزاد ہو جائیں گے. ہمارے ملک کے اندر اتنی چیزیں پیدا ہوتی ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ امپورٹ کی ضرورت بھی نہیں پیش آئے گی. تو الحمدللہ ہم سارے مسلمان پھر اکٹھے ہو جائیں گے تو ہم پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں. جب مسلمان اکٹھے ہو جائیں تو پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں. صرف مسئلہ ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو, ہم ایمان کی حالت میں کمزوری میں نہ جائیں. ایمان مضبوط ہو, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین ہو, تو قرآن و سنت کے مطابق زندگی ہم اپنی بسر کرنے شروع کر دیں تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. بس میری آخر پہ صرف وہی ریکویسٹ ہے, دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اس ملک کی خاطر, ملک کی آزادی اور لوگوں کی آزادی کی خاطر تھوڑی سی قربانی دے دیں کہ 10 روپے ہر بندہ دے. تو الحمدللہ ہم ہر مہینے اسی طرح اگر جمع کریں تو میرا خیال ہے 1 سال بھی نہیں لگے گا تو ہم اپنے ملک کا قرضہ ادا کر دیں گے. ویسے تو ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے کہ اتنے امیر لوگ بھی ہیں, کوئی ایک بندہ بھی ملک کا قرضہ ادا کر سکتا ہے. لیکن اگر نہیں کرنا چاہتے تو چلو ان کا اپنا پیسہ ہے, بندہ ابھی ان کے زور نہیں دے سکتا. لیکن اس میں اگر ہر بندہ پارٹیسپیٹ کرے تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم یہ قرضہ ادا کر دیں گے. اور انشاءاللہ ہماری یہ ٹیم ہے, ہم جو آرگنائزیشن بنا رہے ہیں, تو ہم اس چیز پہ تن من دھن لگا کے لگ جائیں گے کہ ہم نے یہ سب سے پہلا پوائنٹ جو ہمارے یہی ہے کہ IMF کا اور دوسرے ممالک کے جو قرض ہیں وہ ہم نے اتارنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور انشاءاللہ ہم یہ کریں گے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.